جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نمازوں کی ترتیب کے متعلق پوچھا گیا ہے، بالخصوص مغرب کی نماز اگر کسی کی رہ گئی تو عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرے گا تو کیا طریقہ کار ہوگا، اور ایسے ہی فجر کی رہ گئی تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا جب زور کے ساتھ ادا کرے گا۔ اچھا جی جی اس بارے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے، محدثین کے، ائمہ کے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی ترتیب ضروری نہیں، وہ کہتے ہیں ترتیب کو فرض نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کی زور کی نماز رہ جائے تو عصر کا ٹائم آ جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے عصر پڑھے بعد میں زور پڑھے۔ ایک موقف تو یہ ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ جس کی زور کی نماز رہ گئی ہے، عصر کا وقت آ گیا ہے، وہ زور نہیں پڑھ سکا، اور اب وہ ظہر کی نیت کر کے امام کے ساتھ زور پڑے گا، پھر فارغ ہو کے تو بعد میں اپنی عصر کی نماز کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا، اور یہ موقف زیادہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ترتیب کا خیال رکھا ہے۔ مثلا جس طرح آتا ہے حدیث میں، صحیح بخاری کے اندر 598 نمبر حدیث دیکھ لیں، 596 97 بھی دیکھ لیں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی نماز عصر کی رہ گئی، سورج غروب ہو گیا تھا، تو پھر سورج غروب ہونے کے بعد پہلے عصر پڑھی بعد میں مغرب پڑھی۔ جی اور بھی باتیں آتی ہیں مختلف روایتوں میں۔ ایسے ہی جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکوں نے نبی علیہ السلام کو اس قدر مشغول کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں رہ گئی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ جی یہاں تک تو یہ ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ ٹھیک ہے، سنن نسائی میں آتی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی میں اس کو درج کیا 639 نمبر پر، اور ترمذی وغیرہ میں بھی یہ آتی ہے۔ اچھا اب رہ گئی بات فجر کی نماز کی، تو فجر کی نماز کی 2 رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا، کسی شرعی عذر سے وہ نماز اس کی رہتی گئی ہے، رہتے رہتے ظہر کا وقت آ گیا ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، اب وہ امام کے ساتھ فجر کی نیت کر لے تو وہ پڑھ لے، اور 2 رکعتیں اس کی فرض ہو جائیں گی، 2 اس کے نفل ہو جائیں گے، تو یہ طریقہ انشاءاللہ درست ہے۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز ہے، تو مغرب کی نماز کا تھوڑا سا طریقہ یعنی دوسری نمازوں سے تھوڑا مختلف، اس لیے اس بارے میں علماء کی رائے بھی مختلف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ امام کے ساتھ جب بندہ عشاء کی نماز امام پڑھائے تو اس کے ساتھ جب پڑھے گا تو مغرب کی نیت کرے گا تو وہ اس طرح پڑھے کہ 3 رکعتیں پڑھ کے تو بیٹھ جائے، چوتھی کے لیے نہ اٹھے، امام چوتھی پڑھا کے بیٹھے تو پھر تشہد پڑھ کے ساتھ سلام پھیر دے، یعنی 3 پڑھ کے ویسے ہی بیٹھا رہے چپ کر کے۔ یہ موقف شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم سعودی عرب تھے رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ یا ان کے علاوہ بعض علماء کا یہ موقف ہے، لیکن ہمارے ناقص علم کے مطابق جو ہے یہ موقف پر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے۔ اسی طرح بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کی نیت کر کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور 3 رکعتیں جو ہے وہ اس کی فرض ہو جائیں گی، اور کہتے ہیں یہ ایک نفل ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ مزید اگر اس نے ایک پڑھنی ہے تو ایک پڑھ لے، نفل ہو جائیں گے 2، لیکن اس موقف کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو اس کو عشاء کی نماز سے پہلے مغرب پڑھنے کا وقت مل گیا تو مغرب کی نماز پڑھ لے،
اگر نماز کا وقت ہو گیا عشاء کا تو پھر پہلے عشاء پڑھ لے، مغرب بعد میں پڑھ لے، اس میں مغرب کی نماز کے اندر یہ معاملہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ باقی اگر کسی فجر کی نماز پر بھی کسی کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو وہ بھی ان محدثین کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے جو ہے پہلے زور پڑھ لے، فجر بعد میں پڑھ لے اگر اس کی رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ترتیب والی جو نمازوں کا حوالہ ہے، جس طرح کہ پہلے میں نے بتایا کہ شیخ البانی کی صحیح سنن نسائی اور ترمذی وغیرہ میں بھی آتی ہے، یہ حوالے نوٹ کر لو۔ صحیح سنن نسائی دیکھ لیں 639 نمبر پر، 638 نمبر پر ابو سعید خدری والی روایت بھی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر اسی طرح جو ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 996 نمبر، مسند احمد جلد 1 صفحہ 375 پر، تو جو حضرت عمر اور نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز کے بعد جب سورج غروب ہو چکا تھا اس وقت پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی، جی یہ صحیح البخاری جس طرح میں نے بتایا 596 97 98، اور صحیح مسلم 631، جامع ترمذی 180، صحیح ابن حبان 2899، اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ بھی روایت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔